السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرز، آج ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور بہترین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبکم، ثم میم مشدد ہے، اس پر غنہ کریں گے 2 حرکت کا، میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، 2 حرکت کا کمپلیٹ ٹائم ہولڈنگ کا ہوگا۔ ثم، اور فا جو ہے وہ سین کی طرح، اس کو ہم سما نہیں کہیں گے بلکہ سین سے یہ ڈیفرنٹ رہے گا۔ اگر سین ہوتی تو ہم پڑھتے سما، لیکن سین نہیں ہے چونکہ سا ہے تو ہم پڑھیں گے ثم، سین جیسی سیٹی نہیں آئے گی۔ ثم، اگر سین ہوتی تو سم، اور سا ہے تو ثم، دونوں کا ڈیفرنس آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ سین جیسی سیٹی سا میں نہیں آئے گی۔ ثم قاف زبر قو ہیوی قو، ست، اب سین جہاں پر آئے وہاں سیٹی ڈالنی ہے، اور جہاں پر سا آئے وہاں سیٹی نہیں آئے گی، وہاں سا ایر آئے گی لیکن سیٹی نہیں آئے گی۔ ثم قست قاف ہیوی قلوبکم، دونوں قاف ایک ہی ورڈ میں آ گئے ہیں، پہلے ہیوی اور بعد میں سافٹ، 2 نقطوں والا قاف ہیوی اور ڈنڈی والا کاف جو کاف کتاب یا کاف کتا جس کو ہم کہتے ہیں وہ والا کاف سافٹ۔ قلوبکم، جب کاف کے بعد میم ہے اور میم ساکن ہے اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر میم ہے، تو میم کا میم کے اندر ادغام ہو جاتا ہے۔ اس غنہ کرنے کی وجہ سے اس کو ریڈ کلر دیا ہے، کم من کم، اس کو ہم نے ہولڈ کرنا ہے، اس لیے کاف کا بھی کلر ساتھ ریڈ دے دیا ہے، میم کو ہم نے ہولڈ کرنا ہے۔ کم من بعدی، کم میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے ادغام 2 حرکت کا، اور ہم نے ہولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد میم نون زیر مین، نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے اس نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ ہم نون کو نہیں اب پڑھیں گے، ہم میم کو پڑھیں گے، اور اس میم کو بھی ہم 2 حرکت تک ہولڈ کریں گے۔ اس رول کو اقلاب کہتے ہیں، اقلاب، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میم کو ہم کم کے لیے 2 حرکت کا ہولڈ، اور پھر میم وہاں بھی 2 حرکت کا ہولڈ، دیکھیں کیسے۔ قلوبکم من بعد، قلوبکم من، کم من، یہ پہلا ہو گیا، تو پھر من کا جو نون ہے اس نون کو بھی ہم نے میم بنانا ہے اور 2 حرکت کا ہولڈ دینا ہے، کہ دیکھیں کم من بعدی، اور عین ساکن ہے تو سکون سے بعدی، بعدی بعدی، اس طرح سے جھٹکا نہیں دیں گے، عین ساکن، ساکن مین سکون والا، بعدی، من بعدی، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یہ لفظ ہم بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ذال کو کھڑا زبر ہے، لام اور کاف کو سنگل حرکت ہے، ٹچ کا ٹائم،
ذالک، لی کا، لی کا دونوں کو سیم ٹائم، لی کا صرف ٹچ کا ٹائم، لی کا، ذالک، 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 فہی، فہی، پہلے زبر پھر زیر پھر زبر، تو ان تینوں لیٹرز کو ہم نے سیم ٹائم دینا ہے، زبر زیر پیش، سمپل زبر سمپل زیر سمپل پیش ہو تو ٹچ کا ٹائم ہے، اگر ان کے ساتھ زبر کے ساتھ الف آ جائے، واو کے ساتھ پیش کے ساتھ واو آ جائے، زیر کے ساتھ یا آ جائے تو ہم ٹائم ڈبل کرتے ہیں، ادروائز سنگل سنگل صرف حرکت ہوں گی تو سیم ٹائم، فہی، فہی، ذالک فہی کالحجارۃ، کل لام کو سکون سے، کل لام سکون کے ساتھ، اور ہا کو زیر ہے، اور ہا کی زیر بھی کلیئر کرنا ہے اور مخرج بھی کلیئر کرنا ہے، کل ہی، ہی، کالحجارۃ، 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 او اشد، او اشد، او نہیں اس کو بولیں گے، او نو، او اشد، دال پر تشدید ہے، تشدید لیٹر کو تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں، اشد، 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 قص اوپر جو قصت ہے اس کے نیچے قصوہ، قصوتن، اور اگر ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو قصوتن سے بن جائے گا قصوہ، قصوہ، یہ جو گول تا ہے وقف کی صورت میں یہ ہا ساکن بن جاتی ہے، اس کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور نقطے بھی، تو ہا ساکن قص واہ، اس کو ہم نے واہ کر کے الف ساؤنڈ نہیں آئے گی بلکہ ہا ساکن کی ساؤنڈ آنی چاہیے، قصوا یہ الف کی ساؤنڈ ہے تو یہ الف تو نہیں ہے، یہ ہا ساکن ہے تو ہم نے ہا ساکن کی ساؤنڈ دینی ہے، قصوا، قصوا۔ تو اس پوری آیت کو جتنی اب بھی ہم نے پڑھی ہے اس کو پھر سے دیکھیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كذلك فهي كالحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة،
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ تو آج ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے۔ اس کے اب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسلیشن اس کی ہے ثم، پھر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قست سخت ہو گئی، اصل میں اس کا میننگ ہے یہاں پر جملے کے اکارڈنگ ہو گئے، آگے کیونکہ دل آ رہا ہے تو دل کو عربی میں مؤنث کہتے ہیں، تو اس لیے تا مؤنث کے لیے ہے۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئی، اس ورڈ کے میننگ اس طرح ہے، سخت ہو گئی، تو دل ہے تو لکھ دیا گیا سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، پھر اس واقعہ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے، یہ جو واقعہ اوپر گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کروایا، جس گائے کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، تو اس کو ذبح کروایا کہ گائے تو اگر معبود ہوتی تو وہ ذبح کرنے سے خود کو بچا سکتی تھی۔ پھر وہ قتل کا واقعہ جو تھا وہ بھی ہم نے اوپر دیکھا کہ وہ اس واقعہ جو قتل کے بعد گائے کا ٹکڑا اس کو لگایا اور وہ خود اٹھا اور جا کے اس نے بتایا کہ اور اس کے مجھے کس نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے مردہ ہو گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے، فاہیہ، پس وہ، کل حجارہ، جیسے پتھر ہوں، یعنی تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او یا اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یعنی پتھر کی طرح دل کی سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے یہ واقعہ کے بعد، بلکہ کہ آپ نے اس واقعہ کو سمجھ کے اپنے دل کو اللہ کے لیے نرم کرنا تھا، اللہ کی فرما برداری کرنی تھی، تو اللہ کی رضا کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ بڑھ کر سخت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس ایٹیٹیوڈ سے ہم نے بچنا ہے کہ دیکھا ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو اے مسلمانوں، ہمیں خطاب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن آئی تھی ان کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے، تو ہم نے اللہ کی کوئی بات جب ہمارے سمجھے تو اللہ تعالیٰ یہ خوبی بتاتے ہیں کہ وہ جب وہ لوگ تھے وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے تھے، ان کے دل نرم ہو جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے، دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو، قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔